فوج اگر اس ملک کے مفاد کے لیے کسی کی سپورٹ کرتی ہے تو کیا وہ پاکستان کی فوج نہیں ہے؟ نئے بندے کو لے آئیں گے، جیسے کھلاڑی کو لے آئے تو اس نے تباہ کر دیا۔ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، یہ ہم جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے پی ٹی آئی کو، بی جے پی کو اجازت دیں وہ آ کے یہاں الیکشن لڑے، اور بی جے پی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ جنوری میں اگر سنو فال ہوتی ہے تو شاید ایک آدھ مہینہ اس کو آگے کر لیا جائے۔ ٹیکنیکل فالٹس ہیں حلقہ بندی میں۔ اگر پاک فوج سپورٹ کرتی ہے کسی کی تو اس امید پہ کرتی ہے کہ یہ ملک کو معیشت کو ٹھیک کرے گا، یہ ملک کو ٹھیک کرے گا۔ اگر دیکھیں، اگر فوج مایوس ہوئی نون سے یا پیپلز پارٹی سے تو وہ ایک نیا بندہ لے آئے نا، اس ملک کو بچانے کے لیے لے آئے۔ وہ تجربہ کتنا ناکام ہوا، آج وہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ جتنی کرپشن پیپلز پارٹی نے کی وہ بھی حد سے زیادہ تھی، لیکن نواز شریف کے دور میں انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے، میرے سمجھنے میں، یہ میری رائے ہے کہ وہ نواز شریف ہے جس نے سی پیک شروع کروایا، جس نے اٹامک دھماکہ کیا، $5 ارب کا اس کو اس وقت وہ دیا گیا، لیکن اس نے پھر بھی ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور اس کے بعد اس وقت فوراً انویسٹمنٹ آنے لگ گئی۔ تو اگر کسی سے اس لاٹ میں امید کی جا سکتی ہے، مطلب ایک ایگزسٹنگ لاٹ ہے نا جی، اس لاٹ میں سے اگر کسی سے امید کی جا سکتی ہے تو وہ نواز شریف ہے۔ نئے بندے کو لے آئیں گے، جیسے کھلاڑی کو لے آئے تو اس نے تباہ کر دیا معیشت کو۔ مطلب ہے اس نے فائنانس 4 سال میں 4 فائنانس منسٹر لگائے، اور ان تجربوں میں مطلب ہے انہوں نے 4 سال میں 76% لون انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا، جو 24% لون پچھلے 71 سال میں لیا گیا۔ تو ایک اناڑی کو لانے کا جب یہ انجام ہوگا تو فوج اگر اس ملک کے مفاد کے لیے کسی کی سپورٹ کرتی ہے تو کیا وہ پاکستان کی فوج نہیں ہے؟ وہ انڈیا کی فوج ہے۔ جب آپ کی جانیں روز جو فوج دے رہی ہے، کیا اس فوج پر ہمیں ترس نہیں آتا جو جانیں دے رہی ہے ہمارے لیے؟ ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ذہن بنانا بہت بڑا ظلم ہے، یہ ہم جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سے، پی ٹی آئی کے بھٹکے ہوئے بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ خدا کے لیے یہ سراب ہے۔ میں ہر 15 دن بعد عمران خان کو ملتا تھا، اور میں نے غریب کے کام اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈالے، اور اس نے کبھی ایک کام بھی نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہاں غریب کا مسئلے حل کرنا نہیں ہے، اس کی مسئلہ ہے وہ بین الاقوامی قوتوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ ہر بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے پی ٹی آئی کو۔ میرا ایک مطالبہ ہے، اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو دینی ہے تو میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے مقتدر لوگوں سے کہ پھر ایک خاص امینڈمنٹ کر کے نا بی جے پی کو اجازت دیں وہ آ کے یہاں الیکشن لڑے، اور بی جے پی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دیں، کیونکہ بی جے پی اور پی ٹی آئی میں ایک چیز مشترک ہے، دونوں پاک فوج کے دشمن ہیں۔ اگر آپ نے دشمنوں کو لیول فیلڈ دے کے ان کو جتوا کے آگے لانا ہے تو پاکستان کو انڈیا کے حوالے کر دیں۔ پھر ہمارے ہاں بار بار میڈیا پہ میں یہ سنتا ہوں، روز بات ہو رہی ہے کہ جی وہ اندر ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، ان کو باہر نکالیں، پھر ادھر سے ان کو لے آئیں، واجپائی صاحب کو بھی لے آئیں، ان کو بھی یہاں الیکشن لڑوائیں، کیونکہ دونوں کا ایجنڈا ایک ہے، دونوں نے کام ایک جیسے کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بالکل ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ صرف جنوری میں جو ایک پرابلم نظر آتا ہے وہ کچھ مطلب لیڈران نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ جنوری میں سنو فال ہوتی ہے، کچھ علاقوں میں زندگی بالکل مفلوج ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں وہ لوگ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں تو جو یہاں جمہوریت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں سب سے زیادہ ان کو اس بات کی تکلیف ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے کہ کوئی بندہ اگر ووٹ کاسٹ نہ کر سکے تو میرے خیال میں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جنوری میں اگر سنو فال ہوتی ہے تو شاید ایک آدھ مہینہ اس کو آگے کر لیا جائے، اور جب موسم ٹھیک ہو تو الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہونا ہے، تو مارچ سینٹ ادھوری ہو جائے گی،
جب تک آپ کی قومی اسمبلی نہیں ہوگی یا صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی تو الیکشن تو ہونا ہے. اب تو میرے میاں نواز شریف کے آنے کے بعد تو اب تو سارے بھام دور ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن ہو رہا ہے. ٹیکنیکل فالٹس ہیں حلقہ بندی میں, اور مجھے کبھی امید ہے کہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے اور انصاف دے رہا ہے. تو مجھے کبھی امید ہے الیکشن کمیشن سے کہ جب ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ دو علاقے آپس میں مل نہیں رہے تو اس کو تو ٹھیک کرنا مطلب ایک ٹیکنیکل ضرورت ہے اس چیز کی, وہ ٹھیک وہ کر دیں گے. تو اس کے لیے جو اپیلیں دائر ہوں گی تو اس میں جہاں بھی کوئی فالٹس ہیں اس کو ٹھیک کر دیا جائے. اور جو حلقے بنے ہیں وہ ایم این ایز کے حلقے تو ملتان میں تقریباً وہی ہیں جو پہلے تھے. ایم پی ایز کا حلقوں میں تھوڑی چینج اس وجہ سے آئی ہے کہ پہلے 13 حلقے تھے, اب 12 حلقے ہو گئے, اس کی وجہ سے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں حلقے. تو یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری چینج نہیں ہوئی. لیکن ہم مطمئن ہیں الیکشن کمیشن سے, الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے, الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے. جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں.